کائنات کی اس بے پناہ وسعت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، کیا یہ سب کچھ بس ایسے ہی اتفاق سے چل رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا، کوئی سمجھ میں آنے والا نظام، آپ کہہ لیں کہ کوئی آپریٹنگ سسٹم کام کر رہا ہے؟ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ جی، اور یہ کوشش کسی اندھے ایمان پر نہیں ہے، نہیں، بلکہ عقل اور منطق کی بنیاد پر ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ قرآن کائنات کا ایک ایسا نقشہ پیش کرتا ہے جو اندرونی طور پر مربوط ہے، جس میں تضاد نہیں اور جو گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی نقشے کے کچھ بنیادی حصوں کو ذرا جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اسلام کے اصل تصور سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اللہ کی حاکمیت کا اصل مطلب کیا ہے، اور آخر میں تخلیق کے مشہور زمانہ حکم کن فیکون کی گہرائی تک پہنچیں گے۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب مل کر ایک مکمل منطقی نظام کیسے بناتے ہیں، جسے دین کہا جاتا ہے، اور یہ نظام سنت اللہ یعنی اللہ کے غیر متبدل قوانین پر کیسے کھڑا ہے۔ کریں گے یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کے ہماری زندگی اور ہمارے معاشرے کے لیے کیا معنی ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے اور سب سے بنیادی لفظ اسلام سے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک مذہب، کچھ عبادات، رسومات، یہی تصور آتا ہے۔ لیکن جو مواد ہمارے سامنے ہیں وہ اس کی ایک بہت مختلف اور بہت وسیع تصویر پیش کرتا ہے۔ جی، اور یہ فرق سمجھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ ان ذرائع کے مطابق اسلام کسی خاص گروہ کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عقلی عمل کا نام ہے۔ یہ کائنات میں کام کرنے والے قوانین جنہیں سنت اللہ کہا گیا ہے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا عمل ہے، یعنی اپنی زندگی، اپنے فیصلوں اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اس عظیم تر کائناتی قانون سے ہم آہنگ کرنا۔ اس لحاظ سے یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، کوئی ذاتی عقیدہ نہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی جیسے ایک انجینئر پل بنانے کے لیے فزکس کے قوانین کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اسے ان قوانین کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ پل گر جائے گا۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب فرد یا معاشرہ ان قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ سکون، امن اور انصاف کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور اگر نہ ہو تو؟ اور جب کوئی ان سے ٹکراتا ہے تو نتیجہ انتشار اور تباہی ہوتا ہے۔ اسی کو ذرائع نے سورت آل عمران کی ایک آیت کے حوالے سے آگ کا عذاب کہا ہے، جس کی تشریح پچھتاوے کی آگ سے کی گئی ہے۔ یہ کوئی باہر سے مسلط کی گئی سزا نہیں، بلکہ اپنے عمل کا لازمی منطقی نتیجہ ہے۔ اچھا، لیکن یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ ایسا کوئی آفاقی نظام موجود ہے اور اس کا سرچشمہ ایک ہی ہے؟ صرف مان لینے کو تو نہیں کہا جا رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں پر سورت آل عمران کی آیت 18 ایک حیرت انگیز دلیل سامنے لاتی ہے۔ آیت کہتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی 4 ہستیاں دے رہی ہیں: خود اللہ، اس کے فرشتے، اہل علم اور انصاف پر قائم رہنے والے۔ اہل علم اور انصاف پر قائم رہنے والے۔ جی، یہاں اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو سائنسی طریقہ کار سے کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور انصاف پر قائم رہنے والے وہ ہیں جو معاشرے میں عدل قائم کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس ایمان لاؤ، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ توحید کی 2 ٹھوس جیتی جاگتی شہادتیں ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جی، ایک کائنات کا مطالعہ یعنی سائنس، اور دوسری انصاف کی وہ اندرونی پیاس جو ہر انسان میں موجود ہے۔ گویا جب ایک سائنسدان کائنات کے قوانین میں ہم آہنگی دریافت کرتا ہے یا ایک جج انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انجانے میں توحیدی کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو سیکولر اور روحانی دنیاؤں کو جوڑنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک گہرا فکری اور عقلی دعویٰ ہے۔ یہ ایمان کو محض ایک ذاتی احساس کے دائرے سے نکال کر ایک آفاقی، قابل تصدیق حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا خارجی نظام اور انسان کا باطنی اخلاقی شعور دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر ہر چیز اتنے منظم اور اٹل قوانین کے تحت چل رہی ہے تو پھر اس سے اللہ کی حاکمیت کا تصور بالکل بدل جاتا ہے۔ عام طور پر حاکمیت کا مطلب ہوتا ہے ایک بادشاہ کی لامحدود طاقت،
وہ جو چاہے کرے، لیکن اگر سب کچھ قانون کے تابع ہے تو پھر حاکمیت کیسی ہوئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ذرائع اس کا بہت واضح جواب دیتے ہیں۔ سورت آل عمران کی آیت 26 کا ترجمہ اس تصور کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ وہاں کہا گیا ہے، اے اللہ، تمام بادشاہی کے مالک، تو اپنے قوانین کے مطابق اقتدار دیتا ہے اور اپنے قوانین کے مطابق ہی اقتدار چھین لیتا ہے۔ تو اپنے قوانین کے مطابق عزت دیتا ہے اور اپنے قوانین کے مطابق ہی ذلت دیتا ہے۔ اس ترجمے میں اپنے قوانین کے مطابق پر جو زور ہے وہ کلیدی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی حاکمیت کسی ڈکٹیٹر کی طرح منمانی نہیں، بلکہ یہ تو اصولوں اور قوانین کی حکمرانی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قوموں کا عروج و زوال کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا۔ جی نہیں، ذرائع کے مطابق یہ قابل پیشن گوئی نتائج ہیں۔ اسے کھیتی باڑی کی مثال سے سمجھیں۔ آپ صرف اچھی فصل کی امید نہیں کر سکتے، آپ کو زراعت کے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ صحیح زمین، صحیح وقت پر بیج بونا، صحیح مقدار میں پانی دینا۔ صحیح؟ اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو نتیجہ پریڈکٹیبل ہوگا۔ یہاں یہی دلیل دی جا رہی ہے کہ معاشروں کی کامیابی، خوشحالی اور عزت کے لیے بھی ایسے ہی قوانین موجود ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ انصاف، محنت اور علم کے اصولوں پر چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر وہ ظلم اور جہالت کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا زوال یقینی ہے۔ تو پھر ہم اپنی ناکامیوں کا الزام قسمت پر نہیں ڈال سکتے۔ یہ ذمہ داری یہ تو سیدھی انسانوں پر آ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم مشکل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کامیابی کے ان آفاقی اصولوں سے کہیں نہ کہیں انحراف کیا ہے۔ بالکل، اور پھر اگلے ہی آیت اسی اصول کو کائنات کی مثالوں سے جوڑ دیتی ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اٹل قوانین ہے۔ جس طرح یہ کائناتی عمل قوانین کے تحت ہو رہے ہیں، اسی طرح انسانی معاشروں کا عروج و زوال بھی انہی قوانین کے تحت ہوتا ہے۔ اس سے گہرا تحفظ اور نظم کا احساس ملتا ہے کہ کائنات افراتفری کا شکار نہیں، بلکہ ایک مستقل اور قابل فہم نظام کے تحت چل رہی ہے۔ یہ جو ایک جامع اور منظم نظام کی تصویر بن رہی ہے، یہ ہمیں سورۃ الحدید کی طرف لے جاتی ہے، جہاں اللہ کے الظاہر اور الباطن ہونے کا ذکر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تصور اس پوری بحث کو ایک نئی گہرائی عطا کرتا ہے۔ جی، سورۃ الحدید کی آیت 3 کہتی ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن۔ ماخذ اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ اللہ الظاہر ہے اپنے قوانین کے ذریعے، یعنی سنت اللہ کے ذریعے۔ یہ کائنات کے وہ قابل مشاہدہ اصول ہیں جنہیں ہم سائنس کے ذریعے دریافت کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یہ علم کا میدان ہے۔ اور الباطن یعنی وہ اپنی ذات میں پوشیدہ ہے، وہ حتمی حقیقت جو انسانی عقل اور حواس کی پہنچ سے باہر ہے۔ اس میں ایک عجیب خوبصورتی ہے۔ ایک طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ کائنات کا مطالعہ کرو، اس کے راز کھولو، یعنی الظاہر کو جانو، اور دوسری طرف یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ حتمی حقیقت یعنی الباطن ہمیشہ ایک راز رہے گی جو ہمیں عاجزی اور حیرت کا احساس دلاتی ہے۔ مجھے اس میں جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس میں موجود فکری عاجزی ہے۔ یہ تصور آپ کو کہتا ہے، جاؤ کائنات کو ناپو، اس کے قانون دریافت کرو، جو کچھ سمجھ سکتے ہو سمجھو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے، یاد رکھنا اس سب کے پیچھے جو حتمی کیوں ہے وہ تمہاری گرفت سے باہر ہے۔ یہ سائنس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے اور ایک روحانی تجسس کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ بالکل، اور اسی سلسلے میں آیت 4 میں عرش کا استعارہ آتا ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی آسمان پر رکھا ہوا تخت نہیں، بلکہ یہ قوانین کے اس پورے کائناتی نظام کا مرکز ہے، یعنی سپریم کنٹرول کا استعارہ ہے۔ اور پھر وہ جملہ آتا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ اس کے علم اور قدرت کے ہر جگہ، ہر لمحہ موجود ہونے کا اعلان ہے۔ اور اگر اس کا علم اور اختیار ہر جگہ ہے تو پھر اس کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا اس سے انسان پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی، اور یہ تعلق فوراً اگلی آیات میں واضح کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر چیز اسی ایک مالک کی ہے اور اس کے کامل علم میں ہے، تو پھر ہمیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، دولت، صلاحیتیں، وقت، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں؟ امین ہیں۔
آیت 7 کہتی ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں امین بنایا ہے۔ دیکھیے کیسے ایک کائناتی اصول سیدھا ہماری ذاتی، اخلاقی اور معاشی ذمہ داری سے جڑ جاتا ہے۔ یعنی توحید کا تصور صرف ایک فلسفیانہ خیال نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ ایک عملی اخلاقیات کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اگر کائنات کا مالک ایک ہے تو ہم اس کی دی ہوئی چیزوں کے صرف ٹرسٹی ہیں، اور امانت کا تقاضا ہے کہ اسے مالک کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے، جو یہاں دوسروں کی بھلائی پر خرچ کرنا بتایا گیا ہے۔ بالکل، یہ تمام تصورات ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اس پوری گفتگو میں ایک مرکزی خیال بار بار ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے قانون کی حکمرانی، یعنی سنت اللہ۔ اس نے مجھے تخلیق کے عمل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مشہور جملہ ہے کن فیکون، یعنی ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا مطلب ایک لمحے میں جادوئی تخلیق لیا جاتا ہے، لیکن یہ تصور اس قانون کے نظام میں کیسے فٹ ہوتا ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور ماخذ اس کی ایک ایسی تشریح پیش کرتا ہے جو اس تضاد کو ختم کر دیتی ہے اور اسے اسی قانونی نظام کا حصہ بنا دیتی ہے۔ اس تشریح کو سمجھنے کے لیے کن فیکون کو ایک جادوئی چھڑی کی طرح نہیں، بلکہ ایک ماہر پروگرامر کے کوڈ لکھنے کی طرح دیکھیں۔ پروگرامر کی طرح؟ یہ دلچسپ ہے، وضاحت کریں۔ جب پروگرامر ایک بہترین کوڈ لکھ کر رن کا بٹن دباتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کن ہو جا وہ لمحہ ہے جب وہ کوڈ لکھا گیا اور ایگزیکیوٹ کیا گیا، یہ فوری ہے۔ لیکن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، وہ پروگرام ہے جو وقت کے ساتھ اس کوڈ کے مطابق چلتا ہے اور مطلوبہ نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا کہنا دراصل خود اس قانون کی تخلیق ہے جس کے تحت کسی چیز کو وجود میں آنا ہے۔ قانون کا قیام فوری ہے، لیکن اس کا مادی ظہور اسی قانون کے مطابق وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، یعنی حکم اور قانون کا بن جانا ایک لمحے میں ہوتا ہے، لیکن اس قانون کا نتیجہ یعنی مادی تخلیق ایک پروسیس کے تحت سامنے آتی ہے۔ یہ تشریح تو قرآن میں بیان کردہ تخلیق کے 6 مراحل جیسی باتوں سے بھی ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اس سے تو پوری تصویر ہی بدل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تخلیق کا عمل بھی منمانا یا بے ترتیب نہیں، بلکہ قانون کے تابع ہے۔ بالکل، اس تشریح سے تخلیق کے عمل سے ہر قسم کی بے ترتیبی یا آپ کہہ لیں کہ اچانک پن کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی فوراً ایک ناقابل شکست قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر کائنات اسی قانون کی پابندی کرتی ہے۔ یہ تشریح سنت اللہ کے مرکزی تصور کو مزید مضبوط کرتی ہے کہ کائنات مستقل، قابل پیشن گوئی الہی قوانین کے تحت چل رہی ہے، ابتدا سے انتہا تک۔ تو اگر ہم اپنے اس فکری سفر کے تمام نکات کو جوڑیں تو ایک بہت ہی مربوط اور منطقی تصویر سامنے آتی ہے۔ ہم نے کائنات کے آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی اور ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا بنیادی اصول اسلام ہے، یعنی آفاقی قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ جی، پھر ہم نے دیکھا کہ حاکمیت کا مطلب مطلق العنان طاقت نہیں، بلکہ انہی قابل پیشن گوئی قوانین یعنی سنت اللہ کے ذریعے حکمرانی ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ کائنات کا ایک ظاہری پہلو ہے جسے سائنس سے سمجھا جا سکتا ہے، اور ایک باطنی پہلو ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اس منظم قانون پر مبنی نظام کے اندر ہمارا کردار ایک مالک کا نہیں بلکہ ایک امین یا ٹرسٹی کا ہے۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ تخلیق کا عمل بھی جادو نہیں بلکہ انہی قوانین کے فوری قیام کا نام ہے۔ یہ سب تصورات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک جامع ورلڈ ویو پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ورلڈ ویو ہے جو زندگی کو مقصد عطا کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے انفرادی اعمال اور ہمارے معاشرتی ڈھانچے کا مقصد خود کو اس عظیم تر ہم آہنگ کائناتی نظام سے مطابقت دینا ہے۔ یہ اس عظیم عقلی ڈیزائن میں اپنا صحیح مقام تلاش کرنے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم ایک آخری سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرنا چاہیں گے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب اس مواد کی روشنی میں خود تلاش کرنا ہے۔
سوال یہ ہے، اگر معاشروں کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار آفاقی اخلاقی اور طبعی قوانین کی پیروی یا ان سے انحراف کے قابل پیشگوئی نتائج پر ہے، تو یہ نہ صرف افراد کے طور پر بلکہ اجتماعی معاشروں کے طور پر ہم پر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے قانون، اپنے نظاموں اور اپنی ترجیحات کا تنقیدی جائزہ